اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبب سے مراد ذریعہ، ایک ایسی شے، ایسی بیسک بنیادی شے جس کی وجہ سے کوئی دوسری شے کو مدد حاصل ہو۔ یہ دنیا اسباب کا گھر ہے۔ یہاں سب کچھ اسباب یعنی سبب کی جمع، یہاں سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے۔ اسباب سے ہٹ کر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب اسباب کا پیدا فرمانے والا ہے، تبھی اسے مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ ہر سبب اور ہر سبب سے پیدا ہونے والا واقعہ اس کا بھی پیدا کرنے والا میرا رب۔ یہ سبب کیا ہیں؟ اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں رب پاک نے نظر عطا فرمائی، نگاہ دی۔ نگاہ دیکھنے کا سبب ہے، اور دیکھنے کے لیے سبب یعنی ذریعہ آنکھیں ہیں۔ اس ہمارے مادی وجود میں آنکھیں نہ ہوتی تو کوئی دیکھ نہ سکتا، تو دیکھنے کا سبب آنکھیں ہوئیں۔ آواز سننے کا ذریعہ یہ سبب کان ہوئے۔ سنائی نہ دیتا اگر کان ہی نہ ہوتے۔ آج کے اس بیان میں، اس بات میں کچھ اشارے بھی ہیں اور کچھ واضح باتیں بھی ہیں، ہماری اپنی ذات کے لیے بھی اور کائنات کو سمجھنے کے لیے بھی۔ تو کان ذریعہ بنے سننے کا، یہ ہیں سبب جن کی مثالیں ہمارے ارد گرد کی زندگی میں، ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ نگاہیں، کچھ کان ایسے بھی ہیں جو عام سطح سے ہٹ کر اور بھی گہرائی میں اتر کر کچھ خاص دیکھ لیتے ہیں، کچھ خاص سن لیتے ہیں جو عام لوگوں کی نظر سے چھپا رہتا ہے۔ محسوس کرنے کی حس ہر انسان میں ہے، مگر کچھ زیادہ ہی حساس طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں جو باریک بین یعنی لطیف احساسات کو بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ ان کی سوچ عام سطح کی سوچ سے کچھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ صرف کسی شے کے سبب میں ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود مسبب یعنی ایک وجہ کے موجود ہونے کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے موجود ہونے کی وجہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اسباب کی سوچ کا ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ ہر شے رب پاک نے جوڑے کی شکل میں بنائی ہے، تو جب کہیں جا کر یہ جوڑا ٹوٹ جائے اور ایک واحد سوچ پہ رک جائے ذہنی مقام، تو یہ سوچ کا واحد ہے، احد ہے، مقام خدا بندی ہے، یعنی اللہ پہ سوچ آ کر رک گئی، تو اسباب سے سبب تک پہنچے، اور پھر وہاں سے معلوم ہوا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا مسبب وہی ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو نگاہ کا سبب آنکھ بنی، آنکھ کا سبب آنکھ بخشنے والا رب بنا، اور پھر ایک آنکھ وہ ہے جو کہ عام آنکھوں سے ہٹ کر کچھ الگ دیکھتی ہو، جیسے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 10 میں فرمایا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی چنگاری لاؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں۔ ذرا سوچنا بہن بھائیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے باقی گھر والے بھی ساتھ تھے، یہی جگہ پہ تھے نا، تبھی تو انہوں نے فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ رکو،
میں نے آگ دیکھی ہے۔ آنکھیں تو سب کی تھی نا، مگر نظر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں آئی؟ باقی کیوں نہیں دیکھ سکے؟ کہ وہ دیکھو آگ ہے، تم بھی دیکھو، میں ابھی اس میں سے کچھ لکڑیوں کو سلگا کر لے آتا ہوں۔ مگر بہن بھائیوں، یہ وہ آگ نہیں، یہ وہ نظر نہیں جسے ہم ابھی تصور کر لیں کہ کہیں سفر پہ ہیں تو دور سے روشنی دیے کی، شمع کی، لالٹین کی نظر آ جائے۔ یہ روشنی تھی اس سبب کی، وہ سبب ان کا دل، ان کا قلب، اور دل کی نگاہ سے انہوں نے پائی وہ روشنی رب پاک کے نور کی جانب۔ قرآن پاک میں تمثیلی زبان استعمال ہوتی ہے، اشاروں کی زبان استعمال ہوتی ہے کہ جتنا غور کرتے جاؤ گے اتنا ہی نئی سے نئی بات سامنے آتی جائے گی۔ اب اسی سورہ طٰہٰ کی آیت 12، میں تمہارا رب ہوں سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طوا میں ہو۔ بہت ہی قابل غور آیت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال دیتی ہوں کہ انسان اکثر خواب کی حالت میں چیزوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھتا ہے۔ جیسے کہ اگر خواب میں پاخانہ، پیشاب، گندگی نظر آئے تو دنیا میں جاگنے کی حالت میں انسان کو کہیں نہ کہیں سے مال، پیسہ، روپیہ ملتا ہے۔ اس انسان کی رغبت مال کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جاگتی ظاہری زندگی میں پیسے کی جو بڑی اہمیت ہے، مگر مثالی زندگی میں، کیفیت کی زندگی میں اور خواب کی کیفیت میں اس کی اصل حیثیت پاخانے سے زیادہ نہیں، تو وہ اپنی اصل شکل میں نظر آتا ہے جو پیسہ ہے۔ اور اسی طرح جب خواب میں جوتا نظر آئے تو مردوں کے لیے تعبیر کی جاتی ہے کہ اسے عورت ملے گی یا وہ عورت تبدیل کرے گا۔ یعنی تمہاری ظاہری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ جوتی خواب میں پاؤں میں تنگ ہو تو تعبیر مرد کے لیے کی جاتی ہے کہ اس کی بیوی جھگڑالو ہے، تنگ کرنے والی ہے، تو عورت بدل لو۔ اور عورتوں کو جب خواب میں جوتا نظر آئے تو بھی یہی تعبیر کی جاتی ہے کہ بندہ تبدیل کرے گی، یعنی جو اس کی تحویل میں ہے یا وہ اگر کسی کی تحویل میں ہے تو وہ معاملہ بدل جائے گا۔ مگر جوتیاں دیکھنے کی تعبیر اصل میں وہ عقیدہ ہے، وہ یقین ہے، وہ عمل ہے جس پہ انسان قائم ہوتا ہے، جو آج سے پہلے اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ اس کو تبدیل کرے گا دینی لحاظ سے بہتر حالات کی جانب جانے کے لیے۔ جب خواب میں جوتیاں نظر آئیں تو انسان ظاہری زندگی میں جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے ان حالات میں تبدیلی آنے کا۔ یہاں اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب پاک فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، آج سے پہلے تم جن عقائد کو جانتے تھے، مانتے تھے، جو بھی سمجھتے تھے، اب ان سے چھٹکارا کرو، ان سے نجات پاؤ، کیونکہ اور کوئی نہیں، میں ہوں تمہارا رب۔ تو یہاں رب پاک کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اے موسیٰ میں ہوں تمہارا رب، تو جوتیاں اتارو، اور اب تم جہاں ہو، جس روشنی کی جانب آ گئے ہو، یہ پاک وادی ہے۔ اور یہ سب کلام ہو رہا تھا کسی جھاڑی کے پیچھے سے، یعنی ایک آڑ تھی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ پاک کے درمیان۔ اور یہ طوا وہی ہے، وہی جس میں سبب بات کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں بنے، بلکہ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ وحی نازل ہوئی، اللہ کا کلام خود نازل ہوا۔ کیونکہ سورہ طٰہٰ آیت 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ
جب وہ اس آگ کے پاس آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ۔ یہ پاس آنا قرب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کی جانب، اور یہ کیفیت تھی وحی کی، دل کا ایک مقام خاص، قرب کی انتہا کے پاس۔ جب وہ تلاش کرتے کرتے روشنی کو پا گئے تو وہاں جواب آ گیا کہ میں ہوں تمہارا رب۔ جواب آتا ہے، رب کی جانب سے آتا ہے، کسی بھی سبب کے ذریعے آتا ہے، اور یہاں جواب خود بن کر اللہ کا کلام ان کے دل مبارک پہ اترا۔ تو اب تک جن عقائد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کو کہا گیا کہ بدل لو، یقین کر لو، ان کو بدل کر مجھے پہچان لو کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ وادی ظاہر میں نہیں باطن میں ہے۔ یہ کیفیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اور پھر وہی ہوئی براہ راست رب پاک کی جانب سے۔ درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام واسطہ نہیں بنے، سبب نہیں بنے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح غور و فکر کرنے کے لیے، مراقبے کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں ایک دن وحی نازل ہوئی، اور وحی کا سبب ذریعہ بنے اللہ اور رسول کی بات کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہاں مراقبے کی کیفیت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کا کلام براہ راست دل پہ نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہاں انہیں پیغمبری عطا ہوئی، جیسے وہاں غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔